یہ جو منشور میں 300 یونٹ بجلی فری دی جا رہی ہے اور مسلم لیگ نواز کا جو منشور ہے وہ سب سے آخر میں آیا اور اس میں جو سارے وعدے وعید ہیں کیا وہ روڈ میپ بھی ان کے پاس ہے یا نہیں؟ میں اکیلی نہیں سوال کروں گی، لیکن ظاہر ہے آغاز میں شبر صاحب آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی. الیکشن میں نے کچھ چیزیں پڑھی پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی منشور کے حوالے سے. نوجوانوں کے لیے نوکریاں فری ہیں، میں نے ابھی کہا 300 یونٹ تک وہ بجلی بھی فری دیں گے. اچھا جو کارڈ ہے کسانوں کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ بھی ہم ان کو زراعت میں بڑا وہ کریں گے. آپ اوور آل مجھے بتائیں کہ سنس لاسٹ دا پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلش پارٹی اس کے منشور میں کوئی ترمیم آپ کو دکھائی دی ہے، بالخصوص اگر میں معاشی منشور کی بات کروں؟ دیکھیے ثنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں سارے پارٹیوں کے منشور اور پاکستان کی مجموعی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی معیشت جو شکل میں آج ہے جی سر، اور جس IMF پروگرام کے تحت ہم کام کر رہے ہیں اور جس سسٹم اور SIFC کے اندر ہم جا چکے ہیں، اس میں یہ سارے کھلاڑی میدان سے باہر رہے ہیں. اچھا یہ باہر بیٹھ کے تبصرہ کر رہے ہیں، یہ ٹیم میں شامل نہیں ہے. جب یہ ٹیم آگے میدان میں کھیلے گی تو یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے. یہ ایسے ہی تماشائیوں کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے. مطلب یہ صرف ایسے ہی ایک تماشائیوں کو گیلری کے لیے کھیل رہے ہیں. جب ایکچوئل اکنومی کی آپ بات کریں گے، اس کا کوئی تعلق پاکستان کی ریئل اکنومی کے پرابلم، ان کے ایشوز، ان کے سولوشن، اس کا وے آؤٹ سے نہیں ہے. تو یہ تو گیلری کے لیے آپ دیکھیں، اگر آپ چیزیں دیکھیں تو بالکل سرسری چیزیں ہیں کہ نوکری. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، تو مجھے آپ ذرا یہ بتائیں گے، سمجھائیں گے کہ ہمارے پاس اتنے آؤٹ لیٹس ہیں، ہمارے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں پیدا کر سکیں ملک میں؟ دیکھیے میری بات سنیں، یہ تو کنسیپچولی غلط ہے. ہمیں تو گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کرنا ہے، نوکریاں تو کم ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا اب نوکریاں دے گا پرائیویٹ سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر تو آپ تو نہیں ہے نا، پرائیویٹ سیکٹر بڑھے گا تو دے گا نا. آپ کا کیا رول ہے پرائیویٹ سیکٹر کو بڑھانے میں؟ لیکن گورنمنٹ کی نوکریاں اگر آپ دیں گے تو ملک کو مزید تباہ کریں گے. ہمیں تو گورنمنٹ کی سائز کو چھوٹا کرنا ہے ان چیزوں میں. لیکن جو آپ نے انٹرسٹنگ بات کی نا، میرا خیال ہے وہ نقطہ بڑا اہم ہے. اس میں پوچھنا تو یہ چاہیے کہ پلیئر ہے کون؟ جی پلیئر ہے کون؟ کیونکہ آپ نے تو ساری سیاسی جماعتوں کو بالکل 100% جو آپ اتنے زیادہ وعدے کر رہے ہیں، آپ نے تو سب کو کہا کہ یہ تو بلیم ٹو دی گیلری ہیں اور ان کا تو کوئی رول نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. میں دیکھیں کیونکہ حکومت تو انہیں جماعتوں نے کرنی ہے نا، کل پارلیمان میں یہی آئیں گے. نہیں کرنی نا، یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے، یہی تو آپ کو غلط ہے نا. یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی نا. میں نے کہا کہ IMF پروگرام میں ہیں آپ، اور آپ SIFC کو چلا رہے ہیں. تو پھر آپ کو، اگر آپ تھوڑی سی بھی سمجھدار ہیں، آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ حکومت کس کے ہاتھ میں. لیکن جبر صاحب SIFC $75 بلین 7 ماہ سے 8 ماہ سے لگے ہوئے ہیں کہ $75 بلین آئیں گے. 75 سینٹ بھی نہیں ہے. صحیح بات ویسے ابھی نہیں. دیکھیں جب یہ بات ہوئی تھی تو میں شاید واحد آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ یہ مجھے امید نہیں ہے کہ یہ پیسے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے اس وقت. میں ویری فرینکلی ان لوگوں کو سیریس نہیں لیتا. میں تو اب یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ 24 میں یہ آئے، A آئے، B آئی، C آئی، D آئے، مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ 3rd کوارٹر، یہ 2nd کوارٹر جو شروع ہو رہا ہے اب، یہ مارچ میں 1st کوارٹر ختم ہو جائے گا. اس میں پاکستان کا کیا پوزیشن ہوگا کرنٹ اکاؤنٹ میں اور کیا پوزیشن ہوگا فسکل اکاؤنٹ میں، اس کی تو بات ہی نہیں کرتے نا یہ لوگ. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہمیں مینیج کرنا پڑے گا، چیزیں صحیح کرنی پڑیں گی. کل اگر آپ نے وزیر خزانہ کی تقریر سنی، انہوں نے کہا جی آپ سبسڈی کو بھول جائیں، آپ کی چیزوں کو بھول جائیں. تو کیا آپ کے خیال میں جو وہ کہہ رہی ہیں، کیا وہ چیزیں وہ اپنے لیے اپنی طرف سے کہہ رہی ہیں؟ وہ کسی پروگرام، کسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کہہ رہی ہے نا. اور جو $28 ارب اسی سال میں ڈیٹ ری فائنینسنگ پیمنٹ ہم نے قرضوں کی واپسی کرنی ہے، $28 ارب، وہ کہاں سے ہوگی پھر؟ دیکھیں اس میں یہ تو سارا کچھ مفت بانٹ رہے ہیں، نوکریاں بھی، بجلی کے یونٹس بھی، گھر بھی. نہیں ابھی تو اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں. وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ. دیکھیں امیر عباس صاحب، جو لوگ پاکستان سے باہر پاکستان کی معیشت کو ڈیل کرتے ہیں، جس کا مطلب امریکہ اور IMF ہوتا ہے، اگر وہ پاکستان کی کو ڈیفالٹ میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور جو میں ایز اے اکنامسٹ کہتا ہوں، جو میرے اس لوگوں سے تھوڑے بہت رابطے رہتے ہیں، وہ پاکستان کو ڈیفالٹ میں نہیں دیکھنا چاہتے، تو پاکستان یہ 28 ارب روپے مارکیٹ سے اٹھائے گا، انٹرنیشنل مارکیٹ سے، کمرشل مارکیٹ سے اٹھائے گا. تھوڑا مہنگا قرضہ ہوگا، مگر ہمیں یہ 28 ارب روپے مل جائیں گے.